جب آپ وہاں پہنچ گئے تو یزید نے مکے پر اپنا ایک لشکر بھیجا تاکہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور امام حسین کا ساتھ کچھ معاملہ کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے۔ وہاں معرکہ ہوا، عبداللہ ابن زبیر نے اس جنگ میں باقاعدہ حصہ لیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ابھی ایک طرف رہے اور یزیدی لشکر کو شکست ہوئی اور یہ واپس چلا گیا۔ تو اب یہ اس سے جو مکے کے لوگ تھے ان کا اور حوصلہ افزائی ہوئی یزید کے خلاف، اور یزید کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا۔ دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کوفہ سے بہت سارے خطوط آئے کوفیوں کے کہ آپ یہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، اور یہ اس وقت زبردستی تخت نشین ہو چکا ہے اور ہم میں سے بہت سے اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو آپ فوراً سے پیشتر آئیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، اور آپ یہاں پر آ کے ہم سے بیعت لے کر اس کے خلاف کچھ معاملہ کیجیے۔ ایک عرضی آئی، دوسرا خط، تیسرا خط، چوتھا خط، حتیٰ کہ جب بعض خطوط میں یہاں تک جملے لکھ دیے گئے کہ اگر آپ نہیں تشریف لائے تو میدان محشر میں ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے گرفت کا سامان پیدا کر دیں گے کہ ہم نے نواس رسول کی خدمت میں اپنی وفاداریاں پیش کی لیکن انہوں نے اس کو قبول نہ کیا، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے باہم مشاورت کی کہ اس میں کیا معاملہ کرنا چاہیے، تو اکثر نے آپ کو یہی مشورہ دیا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ یہ کوفی جو ہیں ان کی بے وفائی بڑی معروف ہے، مشہور ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں پہ تشریف لے کر جائیں اور یہ آپ کے ساتھ چھوڑ دیں اور بھاگ جائیں، تو پھر آپ کے لیے اور خاندان رسالت کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ بعض نے کہا اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو عورتوں بچوں کو نہ لے کر جائیں، آپ چلے جائیں، چند رفقا کو ساتھ لیں اور آپ جا کر وہاں پہ دیکھیں، بات چیت کر لیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو فیصلہ کیا تھا کہ مجھے جانا چاہیے، اس میں ایک تو یہی تھا کہ آپ کے دل میں خوف خدا تھا کہ اگر میں نہ جاؤں اور میدان معاشر میں میرے نانا جان مجھ سے یہ کہیں کہ جب میری امت مشکل میں تھی ایک فاسق و فاجر شخص ان پر مسلط تھا اور لوگ اس سے نجات بھی چاہتے تھے اور آپ کو پکارا گیا تو آپ نے کیوں مدد نہیں کی؟ تو اس لیے یہ خوف اتنا آپ کے دل میں جاگزی ہو گیا کہ آپ نے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن جب سمجھایا گیا تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ پہلے جائیں اور کوفیوں سے میرے نام پر بیعت لیں، یعنی میرے وکیل بن کر جائیں، اور پھر مجھے آپ بتائیے گا کہ واقعی وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور یزید کے خلاف وہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں گے تو میں آتا ہوں، ورنہ پھر میں ٹھیک ہے رک جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل یقیناً لڑنے تو گئے نہیں تھے، تو آپ ایک دو رفقا کے ساتھ اور اپنے دو بیٹوں کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے ہی تھے، ایک محمد تھے، ایک ابراہیم، بعض نے کہا عبداللہ ابراہیم تھے، انہیں لے کر آپ کوفہ چلے گئے۔ جب آپ کوفہ پہنچے اور آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا خط دکھایا کہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے، تو واقعی بڑا جوش تھا، اور پہلے ہی دن تقریباً 14,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب یہ صورتحال دیکھی تو امام مسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے فوراً ایک لیٹر لکھوایا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوایا کہ آپ فوراً سے پیشتر یہاں پر آئیے، حالات بہت سازگار ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ بالکل لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ بالکل دیر نہ کریں۔ یہاں یہ خط روانہ ہوا تو اس وقت یہ کوفے کے گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی تھے اور اہل بیت سے بہت زیادہ محبت اور پیار فرماتے تھے۔ آپ نے جب مسلم بن عقیل کو بیعت کرتے ہوئے دیکھا تو تھے تو یہ یزید کی طرف سے گورنر، لیکن صحابی تھے، اہل بیت سے محبت فرماتے تھے، تو آپ نے کوئی تعارض نہ فرمایا، ان کو روکا نہیں۔ تو جو یزید کے وفادار تھے وہاں پر، انہوں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت فوراً یزید کے دربار تک پہنچائی کہ یہ تو روک ہی نہیں رہے اور اگر اسی طریقے سے تیزی کے ساتھ
لوگ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرتے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیرا ساتھ دینے والا ایک بھی کوفے میں نہیں ہوگا۔ تو یزید نے فوراً عبداللہ بن زیاد کو، جو ابن زیاد کے نام سے معروف ہے اور بڑا ہی فاسق و فاجر اور اہل بیت سے بہت بغض اور دشمنی رکھنے والا شخص تھا، اور اس وقت یہ بصرہ کا حاکم تھا، اسے آفر کی کہ اگر تو جا کر اس فتنے کو دبائے تو میں تجھے کوفے کی گورنری بھی دے دوں گا، بصرہ کا بھی حاکم رہے اور کوفے کا بھی رہے، لیکن جا کے اس فتنے کو دبا دے۔